بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 3 رجب اور ماہ رجب کی پہلی بدھ ہے۔ تو ایک ایسی تسبیح جو آپ کا نصیب بدل سکتی ہے، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس تسبیح کو، ان کلمات کو یقین کامل سے پڑھ لیا تو اذان مغرب سے پہلے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ایک ایسا معجزہ دکھائے گا کہ آپ نے جس مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، کون سے کلمات ہیں، ان کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ بدھ کے دن 3 رجب کو یہ عمل کیا جاتا ہے کسی بھی قسم کی حاجت کے لیے، کسی بھی قسم کے مسئلے کے حل کے لیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی الجھن ہے، کوئی بھی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، جو کام اٹکا ہوا ہے، اس اٹکے ہوئے کام کو، اس نہ پورے ہونے والے کام کو پورا کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے، مشکل کو آسان کرنے کے لیے بدھ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے عمل کیا جاتا ہے۔ اور یہ عمل بڑا مجرب ہے، بڑا ہی خاص عمل ہے، جس نے بھی کر لیا اس کا کام بن جائے گا۔ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں جن کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بڑی کوشش، بڑی تگودو، بڑے جتن بیچارے کرتے ہیں، لیکن ان کو کاموں میں کامیابی نہیں ملتی۔ اب اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بعض اوقات تو اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے کاموں میں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کام کی بندش کروا دی جاتی ہے، کاروبار کی بندش ہے، کام کی بندش ہے، بچے اور بچیوں کے رشتوں کی بندش کروا دی جاتی ہے۔ یہ سارے مسئلے مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب پیچھے اس کام کے اوپر کوئی بندش لگائی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندش لگی ہوتی ہے تب یہ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت، اللہ کی طرف سے کوئی دیر ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اللہ کی ذات کو کوئی منظور نہیں ہے۔ اب یہ جو اللہ کی طرف سے جو دیر ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے دیر ہے، اللہ کی طرف سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ تیرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ جب انسان کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، پھر جب اعمال آسمان پہ جاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح کے تمہارے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں اسی طرح کے ہم پھر فیصلے تمہارے لیے زمین پر بھیجتے ہیں۔ اگر اعمال درست ہیں اللہ فیصلے بھی درست فرماتے ہیں، اور اگر اعمال خراب ہیں، سنت کے خلاف ہیں، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، پھر فیصلے بھی ویسے ہی اترتے ہیں جیسے اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال کو بھی صحیح کریں، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ کے روکے کام حل ہو جائیں گے، آپ کے سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ آپ اپنے تمام رکے ہوئے کاموں کے لیے یہ جو آج ہم آپ کو عمل بتا رہے ہیں آپ یہ کریں۔ اگر آپ نے کیا، میرے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا، بامراد کر دے گا، آپ کو پریشانی میں نہیں رہنے دے گا۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہمارے جتنے ویڈیوز ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کے نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھ رہے ہیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ عمل میں نے عرض کیا کہ کسی بھی کام کے حل کے لیے عمل ہے۔ آپ کا سال ہر سال سے کوئی کام اٹکا ہوا ہے،
وہ حل نہیں ہو رہا، وہ ناممکن ہو چکا ہے، وہ مشکل ہو چکا ہے، اس کے حل کے لیے آپ نے پہلے اس کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ نام اللہ کی ذات عالی کا پڑھنا ہے۔ پڑھنا آپ کا کام ہے، آپ کے کام کو بنانا میرے رب کا کام ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی 100 مرتبہ۔ اب پڑھنا کس طرح؟ یا ربنا یا ربی 1، یا ربنا یا ربی 2، یا ربنا یا ربی 3، یا ربنا یا ربی 4، اس طرح پڑھنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا یا ربی، یا ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے رب، یا ربی اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار۔ اس طرح اپنے رب کو 100 بار پکارے تو صحیح۔ بچہ اپنے والد سے، اپنی ماں سے 3 مرتبہ کہتا ہے بابا مجھے وہ چیز لا دو، ماما مجھے دودھ چاہیے، 3 مرتبہ مانگتا ہے، 4تھی مرتبہ محبت جوش میں آ جاتی ہے۔ والدین ماہی بے آب کی طرح تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا بچہ ہمیں پکار ہے۔ اللہ کی ذات عالی فرماتے ہیں کہ میں اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار و محبت کرتا ہوں۔ بس بندے اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں نا، بندیاں اللہ کو بلاتی نہیں ہیں، اس کو پکارتی نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے مسئلوں کے حل کے لیے اپنے رب کو پکاریں گے، جیسے بچہ بل بلاتے ہوئے بلکتے ہوئے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پکارتا ہے، اس طرح جب ہم اپنے رب کو پکاریں گے ہمارا رب ہمارے سارے کام بنا دے گا۔ تو کرنا کیسے ہے؟ یا ربنا یا رب، بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی دل کی حضوری کے ساتھ، اور رب کو پروردگار سمجھنا ہے، اس کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے۔ آپ نے جب یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات عالی سے پھر دعا بھی کرنی ہے، اس کے سامنے 10 سے سوال دراز کرنا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلانا ہے، اپنی نیاد جبین کو جھکانا ہے، بڑی خندہ پیشانی سے اللہ کی ذات عالی سے مانگنا ہے، منگتا بن کے مانگنا ہے، میرا اللہ ضرور آپ کی خالی جولی کو بھر دے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت، کوئی خواہش، کوئی ضرورت ہے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔